अस्सलाम वालेकुम। देखती आंखों और मुस्कुराते होंठों को करीम के का सलाम। डियर फ्रेंड्स, आज हम आपको हिंदू किस नबी की उम्मत है इसके बारे में आपको बताएंगे, लिहाजा इस वीडियो को पूरा देखें और ये वीडियो मुकम्मल तहकीक के बाद बनाई गई है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। डियर फ्रेंड्स, अल्लाह तबारक व तआला ने हर कौम की रुश्द व हिदायत के लिए मुख्तलिफ़ अम्बिया को इस दुनिया के अंदर भेजा, और कुरान व हदीस में जिन अम्बिया के नामों का ज़िक्र है उनकी तादाद 100 के करीब है, जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने तकरीबन 1,24,000 पैगम्बरों को इस दुनिया के अंदर मबूस फरमाया है। और जब अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुद कुरान मजीद में फरमा दिया कि हमने हर कौम के लिए एक नबी भेजा, तो फिर हज़ारों साला तहज़ीब रखने वाला हिंदुस्तान भला नबी की वजूद से किस तरह से महरूम रह सकता है, जबकि अल्लाह तबारक व तआला के पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इसी सरज़मीन हिंद के अंदर ही उतारा गया था। डियर फ्रेंड्स, हिंदू दुनिया का वाहिद ऐसा मज़हब है जिनकी मशहूर मजहबी किताबों के अंदर एक खालिक व मालिक, जन्नत और दोज़ख और आखरत का तस्वर मौजूद है। इसके अलावा सरवर कायनात फ़ख्र दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी वाज़ह पेश गोइयाँ हिंदू मत के मशहूर किताबों के अंदर मौजूद हैं। चनांचे संस्कृत और हिंदू मज़हब के मायानाज प्रोफेसर, जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भारत में बतौर प्रोफेसर खदमात अंजाम दे रहे हैं, उन्होंने हिंदी ज़बान में एक किताब कल की अवतार और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब के नाम से लिखकर भारत में तहलका मचा दिया। इसका बहुत सी ज़बानों में तर्जमा भी किया जा चुका है, जबकि हिंदुओं के बड़े बड़े पंडित भी इस किताब को झूठा साबित करने में नाकाम हो चुके हैं। डियर फ्रेंड्स, इस किताब में लिखारी ने इन तमाम पेशगोइयों को यकजा कर दिया है कि जो कि हिंदुओं के मुक़द्दस किताबों में अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लिखी हुई थी। हिंदुओं का ये अकीदा है कि बुराइयों के ख़ात्मे के लिए 10 अवतारों यानी पैगंबरों ने इस दुनिया में आना है, जिसमें 9 पिछले 3 युग यानी अदवार में आ चुके हैं, और अब आखिरी दौर यानी कल युग में कल की अवतार यानी आखिरी नबी को आना है। हिंदुओं का ये भी मानना है कि ये कल युग कई हज़ार साल पहले शुरू हो चुका है और दुनिया की तबाह होने तक यही दौर रहेगा। इसीलिए हिंदू अब आखिरी कल की अवतार या आखिरी मसीहा के मुंतज़िर है, जिसकी खबर उनकी तमाम मुक़द्दस किताबों में दी गई है। हिंदुओं की जानी मानी किताब भगवत पुराण में लिखा है कि कल युग यानी आखिरी दौर का एक बड़ा हिस्सा गुजर चुका है, और यही वो दौर है कि जिसमें भगवान ने आखिरी और ताकतवर अवतार को भेजना है। डियर फ्रेंड्स, ये याद रहे कि पैगंबर और अवतार हमनाना अल्फाज हैं जिनका तस्वर हिंदू मज़हब में मौजूद है। भगवत पुराण के अश्लोक में कल की अवतार यानी आखिरी पैगंबर की जाए पैदाइश, ख़ानदान और वालिद के बारे में कुछ यूँ लिखा हुआ है कि वो कल की विष्णु यश के घर शंबल के मकाम में बड़े परहद के ख़ानदान में पैदा होगा। डियर फ्रेंड्स, इस पेश गोई के मुताबिक अल्लाह की अवतार यानी आखिरी नबी जहाँ पैदा होंगे उसका नाम शंबल होगा, और डॉक्टर वहद प्रकाश अपने शहरत याफ्ता किताब कल की अवतार और मोहम्मद साहब के सफ़ा नंबर 29 पर लिखते हैं कि संस्कृत ज़बान में लफ्ज़ शंबल को 3 मायनों में लिखा जा सकता है। पहला ये कि शंबल के मायने अमन की जगह हो, दूसरा ये कि वो मकाम जो पानी के करीब हो, और तीसरा मायना ये है कि ऐसा मकाम जिसकी तरफ लोग खींचे चले जाए। और ये सब जानते हैं कि दुनिया भर में मक्का के अलावा ऐसा कोई मकाम नहीं है। इस पेशगोई में दूसरी बात ये बताई गई है कि कल की इस शहर के बड़े प्रोहद के घर में पैदा होंगे, और ये एक मरूफ हकीकत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाता जनाब अब्दुल मुत्तलिब कुरैश मक्का के सरदार और बैतुल्लाह के मतवली थे। ज़ेर नज़र पेश गोई में कल की अवतार यानी आखिरी नबी के वालिद का नाम विष्णु यश लिखा गया है, और विष्णु यश की तारीफ़ हिंदुओं के मुक़द्दस किताब एक वेद में इस तरह से बयान की गई है कि विष्णु खुदा का नाम है और यश माना है बंदा या गुलाम, यानी विष्णु यश का मतलब होगा अल्लाह का बंदा, जबकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
کے والد محترم کا نام بھی عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ ہے، اور کلکی پران کے صفحہ نمبر 11 پر کلکی اوتار یعنی آخری نبی کے والدہ کا نام سومتی لکھا گیا ہے، اور سنسکرت میں اس کا معنی پرامن یا امن والی کے ہیں، جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا نام بھی آمنہ یعنی امن والی تھا۔ اسی طرح کلکی پران میں کلکی اوتار یعنی آخری نبی کی تاریخی پیدائش جو ذکر ہے کہ وہ چاند کے مہینے مادو کی 12 تاریخ کو پیدا ہوں گے۔ ڈیئر فرینڈز، ہندوؤں کی جانی مانی کتاب مہا بھارت میں کلکی اوتار یعنی آخری پیغمبر کی 8 خصوصیات لکھی گئی ہیں، یعنی کلکی اوتار کے اندر یہ خصوصیات کوٹ کوٹ کے بھری ہوں گی۔ کلکی اوتار میں معجز حسب و نسب، الہامی علم و متوازن گفتگو، شجاعت و بہادری، سخاوت اور جذبہ احسان مندی کی خصوصیات بھرپور طور پر پائی جائیں گی، اور بے شک جو بھی سرور کائنات نبی آخری زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارک کو پڑھے گا تو یہ جان جائے گا کہ یہ خصوصیات تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں رچی بسی ہوئی تھی۔ ہندوؤں کی مقدس کتاب کے اشلوک میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ کلکی اوتار یعنی آخری رہبر دیودار یعنی خدائی گھوڑے پر سواری کریں گے، جبکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے بھیجے ہوئے نایاب براق پر سفر معراج کیا، جس سے ایک اور پیش گوئی بھی پوری ہو جاتی ہے۔ ڈیئر فرینڈز، ہندو جس کلکی اوتار کا انتظار کر رہے ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ڈیئر فرینڈز، ان تمام پیش گوئیوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہندو جس آخری کلکی اوتار کا انتظار کر رہے ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور ان کی مقدس کتابوں کے اندر جس آخری مسیح یعنی کلکی اوتار کا ذکر ہے ان کے بارے میں جو تمام پیش گوئیاں کی گئی ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے اندر موجود ہیں۔ لہٰذا یہ تمام پیش گوئیاں اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ ہندو جس نبی کی امت ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے، جو کہ آج سے 1450 سال پہلے اس دنیا کے اندر تشریف لا چکی ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وشنو یش کے گھر شمبل کے مقام میں بڑے پرہود کے خاندان کے اندر پیدا ہوئے تھے۔ جیسا کہ آخری کلکی اوتار کے بارے میں ہندوؤں کے مقدس کتابوں نے پیشن گوئی کی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا نام ہی سومتی تھا، اور آپ کی والد کا نام وشنو یش یعنی کہ عبداللہ تھا۔ لہٰذا ان تمام پیشن گوئیوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہندو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ ڈیئر فرینڈز، کلکی پران نامی ہندی کتاب کے صفحہ نمبر 5 پر کلکی اوتار یعنی آخری نبی کی یہ پیشن گوئی بھی کی گئی ہے کہ وہ اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ مل کر شیطان کو تباہ و برباد کر دے گا، اور اس کے علاوہ ایک اور اہم پیش گوئی یہ بھی کی گئی ہے کہ جس کا ترجمہ یوں ہے کہ جنگ کے میدان میں ان کی دیوتاؤں یعنی فرشتوں کے ذریعے سے مدد کی جائے گی، جبکہ ہندو مذہب میں فرشتوں کے لیے دیوتا کا لفظ عام استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو ان تمام پیشن گوئیوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہندو جس آخری کلکی اوتار کا انتظار کر رہے ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی فرشتوں کے ذریعے سے مختلف غزوات کی گئی، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ ڈیئر فرینڈز، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں قدیم مذاہب کے ماننے والوں کو خود ان کی مذہبی کتابوں میں کھلی خوشخبریاں اور پوری انسانیت کے لیے مسلمہ لیڈر کی حیثیت سے تسلیم کرنے کی واضح طور پر ہدایت دی جا چکی ہے، بشرطہ یہ کہ وہ اپنی تمام مذہبی کتابوں کی ان گواہیوں سے پوری طور پر واقف ہوں، اور ظاہر ہے کہ یہ ذمہ داری پورے امت مسلمہ کی ہے جسے قرآن کے مطابق اٹھایا ہی اس لیے گیا ہے کہ وہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو اس حقیقت سے باخبر دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی
وہی ہستی ہیں کہ جن کی آمد کی خبریں تمام انبیاء دیتے رہے ہیں اور تمام مذاہب بشمول ہندو مذہب کے مقدس کتابوں میں ان کی آمد کی پیش گوئیاں صاف الفاظ میں درج ہیں۔ ہندوؤں کی مقدس کتابیں جس کل کی اوتار یعنی آخری پیغمبر کی دہائی دے رہے ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جن کی آمد کے بعد اب کسی نبی رسول اور رہبر کو کبھی بھی نہیں آنا۔ لہٰذا ہندوؤں کی مقدس کتابوں سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ہندو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں، اور اب نجات اسی میں ہے کہ نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پیغام کو دل و جان سے مان لیا جائے۔ ڈیئر فرینڈز، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ تمام انسانوں بشمول ہنود اور یہود کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہی ہیں، اندر داخل ہیں، البتہ جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی مان کر آپ کے تمام باتوں کی تصدیق کی اور کلمہ طیبہ کا اقرار کیا تو ایسے لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اجابت کہلاتے ہیں، اور جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی نہ مان کر آپ کی باتوں اور کلمے کا انکار کیا تو ایسے لوگ غیر مسلم اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت دعوت کہلاتے ہیں۔ لہذا اس ذریعے سے ہندو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت دعوت کے اندر داخل ہیں کہ ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام حق اور دعوت پہنچ چکی ہے، اور خود ان کی کتابیں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی تصدیق کر رہی ہیں کہ تم لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہو۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہندوؤں کو ہدایت نصیب فرمائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا دامن تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔